اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اور رحمت کا معنی ہوتا ہے اللہ سے طلب کرنا۔ حق تعالیٰ نے جو 3 عشرے بنائے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ بخشش کا ہے۔ اگر تینوں پر غور کیا جائے تو مطلب یہی نکلتا ہے کہ اللہ دینے پر آیا ہے، اس کی رحمتوں کی نوازش ہو رہی ہے، اس کی مغفرت کی نوازش ہو رہی ہے، بخششوں کی نوازش ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ بھی طالب بنے۔ جب تک بندہ طالب نہیں بنتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہوتا ہے، یہ مسلمہ مسئلہ ہے۔ بچہ روتا نہیں ہے تو ماں دودھ بھی نہیں پلاتی۔ جب بچے کا رونا دودھ کے لیے ہے تو بندے کا تڑپنا بھی اللہ کی رحمتوں کے لیے۔ صاحب روح المعانی نے روایت نقل فرمائی ہے، لعنین المذنبین احب الی من جزل المسبحین۔ مذنبین کا معنی گنہگار، گنہگاروں کا آہ کرنا اپنے گناہوں پر، لعنین المذنبین رونا، گنہگاروں کا آہ کرنا، رونا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے تسبیح پڑھنے والوں کے مقابلے میں۔ لعنین المذنبین احب الی من جزل المسبحین، جو لمبی لمبی تسبیح پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں جو اپنے گناہوں پر روتے ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بخاری شریف بلکہ صحیحین کی متفق علیہ روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن۔ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جب قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور بھیانک ہولناکی اور گرماہٹ ہوگی، اور آفتاب سروں پر ہوگا۔ آج اتنا دور ہے اور گرمیوں کا حال یہ ہے، تو جب بالکل سر پر ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ ایسے موقع پر حق تعالی اپنے عرش کے سائے میں جن لوگوں کو رکھنے والا ہے وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں ایک وہ آدمی ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ امیر ہے کہ جو انصاف کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق حکومت سے ہو، چاہے اس کا تعلق مکان سے ہو، اس لیے کہ مکان کا ہر آدمی بھی امیر ہے۔ باپ امیر ہے اپنے گھر کے مقابلے، منہ بھر جائی کا معاملہ نہ کریں۔ منہ بھر جائی ایک کہاوت ہے، چلیے آئی تو میں اس کو بھی عرض کر دوں کہ یہ کہاوت ہے کیا۔ منہ بھر جائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں نوکرانی اور باندیاں ہوا کرتی تھی۔ ایک مسئلہ اور واضح کر دوں، چونکہ علم سے ہم ناواقف ہیں، اس لیے ہم دنیا والوں کے اشکالوں پر اپنے اسلام کے باب میں مذبذب ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام غلام لایا، اسلام باندی لایا۔ حقیقت یہ ہے کہ غلام اور باندی کا رواج تو اسلام سے پہلے ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ جب صدیق اکبر نے بلال کو آزاد کیا تو امیہ کے غلام تھے، اسلام تو تھا بھی نہیں اس وقت۔ آپ دور جاہلیت کی ساری تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو غلامی کا دور نظر آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کو نہیں لائے ہیں، اسلام غلامی کو نہیں لایا۔ حضرت حاضرہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا وہ بادشاہ کی غلام باندی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو پیش کی تھی خدمت کے اندر، اور پھر حضرت ابراہیم نے ان کو آزاد کیا تھا، اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کیا تھا۔ تو غلامی کا دور تو اسلام سے پہلے، اسلام نہیں لایا۔ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام غلامی کا دور لایا۔ اسلام نے تو غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، فرمایا قسم کے اندر غلام آزاد کرو، کفارے میں غلام آزاد کرو، زہار میں غلام آزاد کرو، اگر سورج گرہن ہو جائے غلام آزاد کرو، فلاں موقع پر غلام آزاد کرو۔
فرمایا کہ جتنے زیادہ غلام آزاد کرو گے اللہ قیامت کے دن تمہارے اعضاء کو آزاد کرے گا۔ آپ انداز لگائیں، اسلام غلامی کو نہیں لایا ہے، اسلام تو آزادی کو پسند کرتا ہے، قطعاً غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی میں بتاؤں۔ اسلام اس لیے آزادی کو پسند کرتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم آزاد ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرو، غلام ہو کر ہزاروں کی عبادت نہ کرو۔ یہ اسلام کی چاہت ہے۔ بندہ آزاد ہوگا تو ایک رب کی عبادت کرے گا آزاد ہو کر، اگر یہ غلام ہوگا تو آقا جہاں کہے گا وہاں سر جھکانا پڑے گا، وہاں اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اسلام آزادی چاہتا ہے، اسلام غلامی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس زمانے کے اندر جو بادشاہ کی کنیزیں باندیاں ہوا کرتی تھی، ان کے بیٹے ہوا کرتے تھے، ان کی اولادیں ہوا کرتی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی شہزادے، بادشاہ کی اولاد جو ہوتی تھی وہ کنیزوں کی اولاد کو مارتے تھے، بہت مارتے تھے۔ اب وہ کنیز ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ معاف فرمائے، میرے بچے کو مارا ہے شہزادے نے۔ بادشاہ اپنے بیٹے شہزادے کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو باندی ہی کو ڈانٹ پڑتی تھی کہ جب شہزادہ غصے میں تھا تو بیٹا گیا کیوں؟ بیٹے کو جانا نہیں چاہیے تھا، کیوں گیا بیٹا وہاں؟ تب مار دیا اس کو۔ اچھا لے 1 دینار لے جا۔ اب وہ بیچاری غریب 1 دینار کو لے کر خوشی خوشی چلی جاتی تھی، اس کی خوشی کی پار نہیں رہتی تھی۔ 1 دینار کے ذریعے سے اس کا منہ بھر دیا جاتا تھا۔ یہ کہاوت مشہور ہو گئی، منہ بھری، یہیں سے یہ کہاوت چلی، منہ بھر جائی۔ یہ طریق لوگوں میں بھی آیا۔ اسی لیے غیر اسلام کے اندر بیٹیوں کو میراث نہیں دی جاتی، صرف بیٹے کو میراث، بیٹیوں کو نہیں۔ اور بیٹوں میں بھی اگر بڑا بیٹا قابض ہو جائے تو چھوٹوں کو بولنے کا رائٹ نہیں۔ آپ مذہب پڑھ لیں ان کا، جس ملک میں آپ رہتے ہیں ان کا مذہب پڑھ لیں۔ بیٹیوں کو کوئی حق نہیں، لیکن اب باپ کا جی جلتا ہے کہ میری بیٹیوں کو میں کچھ نہیں دے سکا، سارا بیٹے لے گئے۔ آخر میری بیٹیاں بیچاری جو ہیں وہ دوسروں کے گھر پہ پریشان حال ہیں، کیا کیا جائے؟ تو اب باپ کیا کرتا ہے؟ کبھی تو جہیز کے نام پر اور کبھی ہدیے کے نام پر اس کو کچھ دے دیا کرتا ہے تاکہ بیٹی خوش ہو جائے۔ یہ منہ بھر جائی کا مسئلہ ہو گیا جو آج رواج پڑا ہوا ہے، منہ بھر جائی کا۔ اسلام کہتا ہے منہ بھر جائی کوئی چیز نہیں، انصاف اصل ہے۔ انسان، اسلام جو ہے وہ انصاف پسند کرتا ہے۔ صرف 2 ٹکڑے روٹی کے کھلا کر کسی کو خوش کر دینا یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کے حق میں اگر پاؤ چپاتی بھی آتی ہو تو انصاف کے ساتھ دو۔ تو اسلام انصاف پسند کرتا ہے، انصاف، وہ کسی کو خوش کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کے مسائل اور اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ من والہ نے اس مہینے کو مانگنے والا مہینہ بنایا کہ اس میں رحمت بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے، اس میں مغفرت بھی ہے۔ اور مغفرت اور اللہ سے رونے والا، مانگنے والا، لعنین المذنبین احب الی من جزل المسبحین، تسبیح پڑھنے والوں کے مقابلے میں رونے والوں کی آہیں اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ جو روتا ہے نا اس کی آہیں اللہ کو پسند ہے۔ تو میں روایت سنا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 یظلھم اللہ، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اس میں ایک امیر ہے، بادشاہ ہے، چاہے وہ حکومت کا بادشاہ ہو، چاہے وہ ضلع کا کلیکٹر ہو، چاہے وہ مکان کا باپ ہو۔ انصاف اللہ ہر ایک سے چاہتا ہے۔ دوسرا وہ انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، رجل قلبہ معلق بالمسجد۔ مسجد سے لگنے کا مطلب آپ کاروبار کریں، جاب کریں، دکان کریں، کچھ بھی کریں، لیکن دل میں خیال یہ ہے کہ اذان ہوگی میں نماز پڑھ لوں گا۔ یہ ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر مسجد ہی میں بیٹھے رہیں، اسلام یہ پسند نہیں کر رہا ہے، بلکہ جمعہ کے دن ہم کو یہ کہا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
فرمایا جمعہ پلی ہے نا، اب لمبی تسبیح لے کر یہاں بیٹھے مت رہو، جاؤ کام پر جاؤ، حلال روزی کماؤ، مسجد میں بیٹھے نہ رہو۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، روزی تلاش کرو۔ تو ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، رجل قلبہ معلق بالمسجد، اور تیسرا وہ آدمی جس کو خوبصورت حسن و جمال والی عورت اور پھر مالدار عورت، ذو نسب بھی ہے، نسب بھی اعلیٰ ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے، مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور وہ غلط کام کے لیے بلا رہی ہے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کی پناہ۔ اس لیے کہ گری پڑی عورت کا آپ کو بلانا یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو ہے ہی گری پڑی، وہ تو ہے ہی فاحشہ اور بدکار، لیکن ذو نسب، ذو حسب، مالدار، دولت والی عورت، شریف خاندان کی عورت غلط کام کے لیے بلائیں، اور ہم یہ کہہ دیں اتق اللہ، بھائی اللہ سے ڈر، میں یہ اللہ اپنے عرش کے نیچے اسے جگہ عطا فرمائے۔ اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے دیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، شہرت نہیں، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، یہ میں نہ بتاؤں کہ میں نے ان کو دیا ہے اور میں نے ان کو دیا ہے، بس اپنے دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ سے پتہ بھی نہ چلے، اس طرح پر خرچ کیا جائے، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اسی میں ایک انسان وہ بھی ہے جو ففاضت عیناہ خالیا، تنہائی میں بیٹھا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگا، اس کی آنکھیں بہہ پڑی کہ اللہ تیرا انعام کتنا اور میرے گناہ کتنے، اس زمین کو میں نے گندا کر دیا۔ اسی لیے کسی بزرگ کا شعر ہے بڑا عجیب کہ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو زمین ہم کو یوں کہہ رہی ہے کہ اے سجدہ کرنے والے تو جلدی سے سر اٹھا لے، اس لیے کہ تیرے گناہ اور ریاکاری نے مجھے بھی خراب کر دیا۔ شعر بڑا اچھا ہے، مجھے الفاظ اس وقت اس کے ذہن میں نہیں ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ تو جلدی سے اپنا سر اٹھا لے، اس لیے کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے تو نے مجھ کو بھی خراب کر دیا، تیری ریاکاری کی وجہ سے تو نے مجھ کو بھی خراب کر دیا۔ حق تعالیٰ کو ریاکاری پسند نہیں، اللہ کے سامنے رونے والے پسند ہیں۔ ففاضت عیناہ خالیا، تنہائی میں بیٹھا، اپنے گناہ یاد کیے، اللہ کی نعمت یاد کی کہ اے رب تیری خوبصورت آنکھیں تھی، تو نے مجھے دماغ دیا تھا، تو نے مجھے بہترین جسم دیا تھا، یا اللہ میں نے کہاں استعمال کر لیا اس کو، میں کس گناہ میں چلا گیا، میں کتنا تیرا ناشکرہ بن گیا۔ اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ کے انعام کو یاد کرے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں ہے، جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ حیا کی تعریف کیا ہے، حیا کی تعریف کیا، تو حضرت نے فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کرو اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور اس وقت دل پر جو کیفیت ہو اسے حیا کہتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اپنے گناہوں کو یاد کرو، اس وقت دل پر جو کیفیت ہوتی ہے، دل پر جو بے چینی ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، یہی جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ حق تعالی جل شانہ کی ضرورت کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اللہ کی ضرورت، اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ تسکین قلب کے لیے جب کوئی سہارا نہیں ملتا تو اسی کا سہارا ملتا ہے، دل کے سکون کے لیے جب کوئی سہارا نہیں ملتا۔ اسی لیے میں کبھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بعض باتیں وہ ہوا کرتی ہے جو انسان اپنی بیوی سے کہتا ہے، والدین سے کہنے کے لائق نہیں ہوتی، اور بعض باتیں وہ ہوتی ہے جو والدین سے ہم کہتے ہیں، بیوی سے کہنے کے لائق نہیں ہوتی، اور بعض باتیں وہ ہوا کرتی ہے کہ جو ہم دوستوں سے کہتے ہیں، بیوی اور والدین کو کہنے کے لائق نہیں ہوتی ہے۔
اس لیے کہ بیوی کے سامنے شرمندگی کا مسئلہ ہوگا، والدین کے سامنے ہم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، دوستوں سے کہنا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں، غم کو دلوں میں لے کر بیٹھتے ہیں تو غم مار دیتا ہے، اور غم کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو سکون ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے کہ غم کو میں دلوں ہی میں لے کر کے بیٹھا رہوں، کسی سے نہ کہوں تو یہ غم مجھے مار دے گا۔ لیکن میں نے اپنے غم کو کبھی اپنی بیوی سے، اگر بیوی سے کہنے کے لائق تھا، کبھی اپنے والدین سے اگر والدین سے کہنے کے لائق تھا، کبھی اپنے دوستوں سے اگر وہ دوستوں سے کہنے کے لائق تھا، جب میں غم کو بیان کرتا ہوں تو میرا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور غم ہلکا ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت کے اندر تھوڑا سا آرام اور راحت ہو جاتی ہے، اور اگر انسان کا غم ہلکا نہ ہو تو یہ خودکشی تک پہنچ جاتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ یورپ کی تہذیب نے، امریکہ کی تہذیب نے اور ان کے کلچر نے خوشیوں کے باب میں تو یہ فرمایا کہ خوشیوں کو تقسیم کیا جائے، لیکن غمیوں کے باب میں ان کے پاس کوئی علاج نہیں۔ وہ غمیوں کا علاج کیسے کرتے؟ وہ غمیوں کا علاج شراب پی کر، وہ غمیوں کا علاج جوا کھیل کر، وہ غمیوں کا علاج کسی حسین و جمیل لڑکی کو پکڑ کے، وہ چلتی ہوئی لڑکی کے ساتھ تھوڑی سی عیاشی کر کے یہ غمیوں کا علاج کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ غمیوں کا علاج نہیں ہے، غمیوں کو اور دعوت دینا ہے۔ میرے ذہن میں قرآن کے دو واقعے آ رہے ہیں، آپ ان دونوں واقعوں پر غور فرمائیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل پر ایک مصیبت آئی۔ قابل جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، شریعت آدم پر اس سے نکاح جائز نہیں تھا۔ حابل کا نکاح جائز تھا، قابل کا نہیں۔ لیکن قابل نے اس لڑکی کے لیے ایک گناہ کا قدم اٹھا لیا، اور وہ قدم یہ اٹھایا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حابل کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم اس واقعے کو نقل کرتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ دنیا کا پہلا مردر تھا یہ، اس سے پہلے کوئی مردر نہیں ہوا تھا۔ مردر تو بہت دور کی بات، پہلے کوئی موت بھی نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی موت تھی۔ دفن کیسے کیا جائے، بھائی کی لاش کو کیا کیا جائے، مار تو دیا اس کو، لیکن اب کیا کیا جائے؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری۔ دو کوے آئے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور پھر زندہ کوے نے اپنے پاؤں سے کھدا تیار کیا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال دیا۔ تب قابل کو شعور آیا کہ مجھے بھی میرے بھائی کے ساتھ اسی طرح کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے ہمیں دفن کا طریقہ اللہ نے کووں سے سکھایا، اور پرندے سے سکھا کر ہمارے دماغ کی اصلاح کی کہ تکبر نہ کرنا، تیرا علم تو میں نے کوے سے دیا ہوا ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ یہاں سوال یہ ہے کہ قابل نے اپنے بھائی حابل کو جو قتل کر دیا، تو کیا جو عورت ناجائز تھی وہ حلال ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ میرے لیے میری خالہ حرام ہے، اب میں اپنے موساجی کو مار دوں تو کیا موساجی کو مارنے سے خالہ حلال ہو جائے گی؟ جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ بلکہ اور گنہگار ہوا کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ تو قابل کے لیے لڑکی حلال نہ ہوئی، لیکن اس کے لیے اس نے گناہ کا کام کیا، تو ایک چیز کو حلال کرنے کے لیے اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، مسئلہ تو حل نہ ہوا، اور گنہگار بنا، اور مجرم بنا، اور زیادہ پھنس گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت میں، قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے، ایک ایک قتل کا گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا، اس لیے کہ وہ بانی ہے، اس گناہ کا بانی ہے، بنیاد ڈالی اس نے۔ اس لیے میرے بھائی علماء نے لکھا ہے کہ کسی گناہ کے بانی ہم نہ بنیں، ورنہ ہمارے بعد جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان سب کا گناہ ہمارے اوپر ہوگا۔
تو قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ایک ایک گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا. قابل کا مسئلہ قتل کرنے کی وجہ سے حلال نہ ہوا بلکہ قیامت تک کا مجرم ہو گیا. اس کے مقابلے میں قرآن اور ایک واقعہ نقل کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر مصیبت آئی، جیسے قابل پر اسی طرح یوسف پر بھی آئی. جس مکان میں پلے بڑے، کھلایا پلایا، جہاں پروان چرے، جہاں آپ نے تربیت پائی، وہی عورت آپ کو بلا رہی ہے. اور پھر وہ عورت وہ ہیں جو حسب والی بھی ہے، نسب والی بھی ہے، مالدار بھی ہے، بادشاہ کی بیوی بھی ہے، اور وہ بلا رہی ہے اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں. تاریخی روایتوں میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ جس وقت زلیخا بلا رہی تھی اس وقت اس کا بت تھا وہاں، جس کی وہ پرستش کرتے تھے، وہ بت تھا پتھر کا. اس نے اس پر چادر ڈال دی. یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اس پر چادر کیوں ڈالی تو نے؟ کہا میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا رب دیکھے، اس لیے میں نے اس پر چادر ڈال دی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا رب یہ اندھا اور بہرا ہو سکتا ہے، میرا رب نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے، 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے. اگر تو اپنے رب کے سامنے گناہ نہیں کر سکتی تو میں میرے رب کے سامنے کیسے گناہ کروں؟ وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے گناہ کروں، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس لیے دنیا کے یہ جتنے معبود ہیں نا، یہ سب کے سب بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، پردہ بھی ڈال دو اندھے بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا رب جو ہے وہ نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے نہ گونگا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے. اس کے سامنے رات بھی دن ہے اور دن بھی دن ہے. وہ رب ہے ہی ہمارا ایسا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کر لوں؟ انہ ربی احسن مثوائی. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بچنے کی تدبیر سوچی تو حق تعالیٰ جل شانہ نے دروازے کھول دیے. جو سارے دروازے بند تھے، تالے لگے پڑے تھے، دروازے سارے کھول دیے اور یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے. اب یہ واقعہ دیکھیں کہ جہاں یوسف علیہ السلام پر مصیبت آئی تو حضرت یوسف نے یہ نہیں سوچا کہ لاؤ چلو میں اس کا جی خوش کر دوں، یہ میری آقانی ہے، اس نے مجھے کھلایا ہے، اس نے مجھے پڑھایا ہے، اس نے مجھے تعلیم دی ہے، میں اس کے مکان میں بڑا ہوا ہوں، رات دن اسی کے ساتھ رہا ہوں، چلو اس کی خواہشات پوری کر دوں، توبہ کر لوں گا بعد میں. یہ نہیں سوچا بلکہ یہ سوچا کہ میرا رب ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور ایک بت پر چادر پڑی، اس سے خود تعلیم دی اس کو. تو مصیبت آئی، مصیبت کے موقع پر رجوع اللہ کیا، حق تعالیٰ نے یوسف کی عزت کو بچا لیا. اور ادھر قابل پر مصیبت آئی، اس نے رجوع اللہ نہیں کیا، گناہوں کی طرف چلا. نتیجہ یہ ہوا کہ قیامت تک کا مجرم بنا. قرآن ان دونوں واقعے کا کمپیئر کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، تقابل میں لا کر کے یہ بتا رہا ہے کہ خوب سمجھ لیجئے مصیبتیں دنیا میں آئے گی، اگر ان مصیبتوں میں تم رجوع اللہ کرو گے اللہ راستے نکال دے گا، اور گناہوں کا ارتکاب کرو گے تو پھنستے چلے جاؤ گے. ان دونوں واقعوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا کہ اگر گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو ہم پھنستے چلے جائیں گے، اور اگر رجوع اللہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی سنورتی اور بنتی چلی جائے گی. تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنے غموں کو کبھی بیان کرنا پڑتا ہے، کبھی عورت کے سامنے، کبھی والدین کے سامنے، کبھی دوستوں کے سامنے. لیکن میرے بھائیوں کبھی کبھی غم وہ آتے ہیں کہ جو نہ بیوی کو کہہ سکتے ہیں، نہ اولاد کو کہہ سکتے ہیں، نہ ماں باپ کو کہہ سکتے ہیں، نہ دوستوں کو کہہ سکتے ہیں، کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو شیئر کرنے کی تو ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ دلوں میں لے کر کے بیٹھے رہو گے تب تو مر جائیں گے ہم. اس کو نکالنا تو پڑے گا. کہاں نکالے؟ اللہ نے فرمایا جب تیری کوئی سننے والا نہ ہو مجھے سنا دینا. امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. اے بے چین انسان تیرے غموں کو میرے سامنے بیان کر دینا، میں مصیبت کو کھول دوں گا. اس نے خود قرآن میں بیان کیا امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. بے چین انسان، بے قرار انسان
جب اپنا غم کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے، اپنے مصائب کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے، اپنی پریشانیاں کسی کو نہیں کہہ سکتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں تو ہوں تیرا رب، میں تو ہوں تیرا مولا، میں وہ رب ہوں جو کسی کو کہوں گا بھی نہیں، میں وہ مولا ہوں جو تجھے ذلیل بھی نہیں کروں گا، میں تجھے رسوا بھی نہیں کروں گا، میں کبھی کسی کے سامنے لاؤں گا بھی نہیں کہ تو نے مجھ کو کیا کہا، تو جس انداز سے مجھ کو کہے گا میں سنوں گا، اور پھر اسی وقت حل کا مسئلہ ہوگا حل کر دوں گا، اور اگر حل کا مسئلہ نہیں ہوگا میں اس کا کوئی اور راستہ نکال دوں گا۔ اگر وہ مسئلہ حل نہ ہوا، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے اور وہ چیز اس کے لائق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، جو ہم نے مانگا اللہ سے وہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اگر لائق ہیں تو اللہ دے دیتا ہے، اور اگر لائق نہیں ہے تو پھر اللہ اس کی جگہ پر کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کا اسٹاک کر لیتا ہے، قیامت میں اس کے بدلے میں ثواب عطا کرے گا۔ بلکہ روایتوں میں ہے کہ جب قیامت میں جو دعا جمع ہوئی ہے دنیا میں پوری نہ ہوئی اور اس کا اجر و ثواب دیکھے گا تو بندہ یہ کہے گا کاش فانی دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا، ساری دعا جمع ہو جاتی تو اچھا ہو جاتا، تاکہ آج اور جنت کا بلند مقام مل جاتا۔ اس پر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب بات لکھی، فرمایا کہ حق تعالی سے جب ہم کوئی چیز مانگتے ہیں اور وہ وہی چیز عطا کرتا ہے تو ایک گنا محبت کے ساتھ عطا کرتا ہے، ایک گنا چیز بھی دی اور ایک گنا محبت بھی دیتا ہے۔ اور فرمایا چیز مانگی اور وہ نہیں ملی تو رب کریم 2 گنا محبت کے ساتھ دیتا ہے، اس لیے کہ جب وہ دعا قبول بظاہر نہیں ہوئی اور وہ نہیں ملا تو دل میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ اسی تکلیف پر اپنی محبتوں سے نواز دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہ ملنے پر ڈبل اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازتا ہے، اپنی محبت سے نوازتا ہے۔ اس کی کون سمجھ سکتا ہے اس رب کو، اس مالک کو کون سمجھ سکتا ہے، اس اللہ کو کون جان سکتا ہے کہ اس کا پیار کتنا ہے، اس کا دلار کتنا ہے، اس کی محبتیں کتنی ہیں۔ یہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ دنیا میں اتارا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں جس کو ظاہر کرے گا قیامت میں، اور دنیا میں اسی ایک رحمت کی بنیاد پر جو ہے بیٹا باپ سے محبت کر رہا ہے، باپ بیٹے سے محبت کر رہے ہیں، اور اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے، اور دنیا میں ایک دوسرے سے جو محبتیں ہو رہی ہے وہ ایک رحمت کی بنیاد پر ہے۔ تو جب وہ 99 کو ظاہر کرے گا تو کیا حال ہوگا؟ وہاں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہیں کہ 100 رحمتیں اور ایک دنیا میں اور 99 قیامت میں، یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے تو اس کی رحمت بھی لامحدود ہے۔ یہ 100 میں محدود ہو ہی نہیں سکتی، کیسے 100 میں محدود ہو گئی؟ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے بندوں کو کہا ہے کہ ایک رحمت پر تم اتنی محبتیں دیکھ رہے ہو تو پھر 99 کا دروازہ جب وہ کھول دے گا تو بندے کا کیا حال ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے غموں کو وہ سننے والا ہے، رات کے اندھیریوں میں بھی سنتا ہے۔ بھائی دنیا کا حال تو یہ ہے کہ میں ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں کہ بہت سی مرتبہ ہم اپنے غم اپنے دوستوں کو سنانا چاہتے ہیں، رات میں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی غم ہوا، کوئی پریشانی آئی، کسی کا فون غم کا آ گیا، اب ہم کسی دوست کو سنانا چاہتے ہیں لیکن دوست فون بند کر کے سو گیا ہے نا۔ بہت سارے دوست رات میں فون بند کر دیتے ہیں، صبح کو پوچھو آپ کیوں؟ ارے یہ کہاں یار ٹینشن لیں گے سب کا۔ راتوں میں لوگ اپنا فون بند کر دیتے ہیں، جگری دوست ہمارے فون بند کر دیتے ہیں۔ وہاں رب کریم کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو رات کی جس گھڑی میں مجھے پکارے گا میں تجھے لبیک کہوں گا کہ میرے بندے میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، تو مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رب کریم سے جب ہم اپنے دکھڑے سناتے ہیں، اپنے درد سناتے ہیں، اپنے غم سناتے ہیں تو دلوں کو سکون ہو جاتا ہے، دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب کریم کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں نے بیچ میں کہا تھا کہ سیدنا عبد القادر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ رب کی ضرورت
فرمایا اس کو میری ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بے چینی میں کس کو سناؤں گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اس لیے کہ بیٹے ہیں زین العابدین کے، اور زین العابدین بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت علی کے پرپوتے ہیں۔ ایک دہریہ قسم کا انسان آیا، ناسٹک قسم کا، اور کہنے لگا کہ جعفر صادق، میں نے سنا ہے کہ تم نبی کے نواسے ہوتے ہو اور اسی سلسلے میں ہو، یہ رب کا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، بس یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باتوں میں الجھا دیا، ایک دم سے جواب نہیں دیا، اس کو باتوں میں الجھا دیا۔ کہا اچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں ملا ہوں، کشتیاں چلاتا ہوں۔ کہا اچھا تو بڑی کشتیاں چلاتے ہوں گے یا چھوٹی کشتیاں؟ کہا نہیں، بڑی بڑی کشتیاں میں چلاتا ہوں، میں کوفہ سے بصرہ، بصرہ سے کوفہ، اور اس طرح پر دوسری جگہوں پر امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے میرا، میں سامان لے جاتا ہوں۔ اچھا بہت اچھا ہے، تو بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہے؟ کہا ہاں، اس پر بڑا سامان ہم لے جاتے ہیں، ساتھ میں اور بھی لوگ ہوں گے؟ کہا بہت سارے کام کرنے والے ہوا کرتے ہیں، بلکہ اور کپتان بھی ہوا کرتے ہیں اور ملا بھی ہوا کرتے ہیں۔ کہا اچھا راتوں میں بھی کشتیاں چلتی ہے، دن میں بھی؟ فرمایا ہمیں تو 24 گھنٹے چلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ دور دور جانا پڑتا ہے، تو 24 گھنٹے ہمارا سفر ہوتا ہے۔ اچھا سمندر میں تو طوفان بھی آتے ہیں ہم نے سنا ہے؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو سمندر میں تو طوفان بھی آتا ہے، ہم نے سنا ہے۔ کہاں بڑے سخت طوفان آتے ہیں؟ کہا اچھا تو ان طوفانوں کے اندر تمہاری کشتیوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہمارا جی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، پانی اوپر سے چلتا ہے اور ہماری کشتیاں ہلنے لگتی ہے، خطرات ہوتے ہیں کہ کبھی ڈوب نہ جائیں۔ اچھا ڈوبتے بھی ہیں لوگ؟ کہا بالکل ڈوب بھی جاتے ہیں، کبھی پوری کشتی ڈوب جاتی ہے۔ میرا ایک مرتبہ باربیدوس جانا ہوا، تو وہ لوگ مجھے لے گئے سب مرین میں گھمانے کے لیے، تو وہ قریباً 300 میٹر یا کلومیٹر واللہ عالم وہ نیچے جاتی ہے، اور پھر نیچے سب گھماتے ہیں۔ تو گھومتے گھماتے ایک جگہ پر وہ لے گئے جہاں ایک بہت بڑا اسٹیمر پڑا ہوا تھا نیچے، وہ بتایا کہ یہ فرانس کا اسٹیمر تھا اور یہاں ڈوب گیا تھا، وہ وہیں پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی اندر دکھانے کے لیے۔ اب جب اندر لے جاتے ہیں تو اوپر سے بند کر دیتے ہیں، بس وہ اے سی کی ہوا چلتی رہتی ہے، باقی ایک قبر کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس میں کافی 100-150 آدمی بیٹھتے ہیں۔ پھر جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، یعنی تم صحیح سلامت آ گئے، اس کا سرٹی تمہیں۔ تو جب باہر نکلے تو وہ مجھے پوچھنے لگے کہ تم نے کیسا پایا؟ تو میں نے کہا سب مرین کا ترجمہ سب مریں گے، ایک دن اگر یہ اندر فیل ہو گئی تو سب مریں گے، یہ سب مرین کا ترجمہ ہے۔ خیر وہ انگلش میں انہوں نے پوچھا تھا، میں نے اپنی زبان میں جواب دیا، تو وہ ٹرانسلیشن کرنے والوں نے سمجھایا، تو وہ لوگ بھی ہنسنے لگے کہ سب مریں گے۔ تو خیر جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا کشتیاں ڈوبتی بھی ہیں؟ کہاں ڈوب بھی جاتی ہے، لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ کہا اچھا تو کبھی تمہارے ساتھ یہ مسائل ہوئے ہیں؟ کہا بہت مرتبہ ہوئے۔ تو کہا کسی دل کے کونے میں اس وقت ذرا سا بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش اس جگہ پر کوئی ہو جو ہمیں بچا لے؟ فرمایا بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ کہا یہی وہ اللہ ہے جو تیرے دل پر اثر ڈالتا ہے۔ لکھا ہے حضرت کے واقعے میں کہ وہ تائب ہو کر کے حضرت کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، توبہ کر لی۔ ہمیں ضرورت ہے اس رب کی کہ جب اضطرار اور بے چینی اور پریشانیاں اور حالات اور مصائب میں میرے اور آپ کے دکھڑے سننے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ رب ہوتا ہے۔ ہم اسی کو تنہائیوں میں سناتے ہیں۔ سب کے فون بند ہو سکتے ہیں، دروازے بند ہو سکتے ہیں، اس کا نہ فون بند ہوتا ہے نہ دروازہ بند ہوتا ہے، 24 گھنٹے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے اس مبارک مہینے کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس سے خوب مانگیں اس رب سے، اور جی بھر کے مانگے اور اپنے دکھڑے سنائیں اس کو، وہ سننے کے لیے تیار ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، صرف اتنا نہیں کہا کہ میں بے چین جب مجھے پکارتا ہے، آگے فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، میں اس کی تکلیفوں کو کھول بھی دیتا ہوں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ،
ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ کھولتا ہے لیکن اس کے لیے وقت ہوتا ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ عشاء کے بعد دعا کریں اور فجر تک میں مسئلے حل ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، آپ کے اوپر اونٹ کی ہوجری ڈالی گئی اور خوب ہنسے اور خوب جو ہے مذاق کی آپ کی، اور آپ فاطمۃ الزہرا بیٹی آئی اور ہتایا۔ راوی حدیث ابن مسعود فرماتے ہیں میں وہیں تھا لیکن میری غریبی اور کمزوری تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹی فاطمہ بہرحال بنت رسول تھی، وہ جیسے نبی کی بہادری بیٹی کی بھی بہادری، وہ آئی ہتایا اور خوب ڈانٹا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کو کہ تمہیں حیا اور شرم نہیں آتی، تم میرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو۔ حضرت سجدے سے اٹھے اور آپ نے بد دعا فرمائی۔ جی حضرت سے بد دعا بھی ثابت ہے، یاد رکھیے، حضرت نے بد دعائیں بھی کی اور بد دعا میں فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کو پکڑ لے، اللہم علیک بعتبہ، ربیعہ، شیبہ، نام لیے سب کے، اور آپ نے بد دعا فرمائی۔ یہ مکی زندگی کی بد دعا ہو رہی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مدینہ شریف تشریف لے آئے اور سن ہجری 2 میں بدر ہوا۔ وہی راوی حدیث ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس موقع پر نبی نے جتنوں کے نام لیے تھے وہ سب بدر میں مارے گئے اور بدر میں پچھاڑے گئے۔ ابن مسعود یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی اس دعا کا اثر ابھی ظاہر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر 5 سال کے بعد ظاہر ہوا، اور ہم چاہتے ہیں عشاء میں دعا کریں فجر میں ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک وقت ہوتا ہے، رب کی طرف سے ایک وقت ہوتا ہے، اسی وقت پر ہماری دعائیں جو ہیں ظاہر ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اسی لیے قرآن میں اس نے یہ بھی کہا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ فرمایا جیسے میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں نا، اگر تمہاری بد دعائیں قبول کرنے لگ جاؤں تو یہ دنیا تو کب سے ختم ہو جائے گی۔ ایسے اللہ بد دعائیں قبول نہیں کرتا، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ذرا سا مسئلہ بگڑا تو بد دعا، ذرا سا مسئلہ ہوا کہ بد دعا، اور ایسی بد دعائیں چلتی ہے کہ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زمین پر رہے ہی نہیں، میں اکیلا رہ جاؤں اور ساری جائیداد کا مالک میں ہی بن جاؤں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تب تو یہ دنیا کب سے ختم ہو جاتی۔ میں اس طرح بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، تو دعاؤں کے باب میں تو یہ کہا کہ میں ضرور قبول کرتا ہوں، بد دعا کے باب میں نہیں۔ البتہ دعا کے پورا ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر وہ چیز مفید ہو تو وہی چیز عطا فرماتے، اگر وہ مفید نہیں تو اس کی جگہ اور چیز دے دیا کرتے، اور اگر اور چیز بھی نہیں کسی مصیبت کو ہٹا دیتے، اور اگر کوئی مصیبت بھی نہیں ہٹتی تو پھر اسٹاک کیا جاتا ہے، قیامت میں اللہ اس کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جب اس رب سے مانگنا ہی ہے تو ذرا ایک بات کر لو، روزانہ جب سحری میں اٹھو تو ایک دعا کر لیا کرو۔ بس مجھے یہ بتانا تھا، اس کے لیے چند باتیں میں نے ذکر کی۔ سحری کھاتے موقع پر ایک 2-4 دعائیں کر لو، 5 منٹ کی دعائیں۔ پہلی دعا تو اللہ سے یہ کرو کہ اے اللہ تو نے اس روزے کے اوپر ایک دروازہ رکھا ہے ریان، جہاں سے داخلہ ہوگا قیامت کے دن روزے داروں کا۔ اے اللہ میں مستحق تو نہیں ہوں کہ وہاں سے داخل ہوں، لیکن محتاج ضرور ہوں۔ استحقاق نہ بتاؤ اللہ کو، استحقاق نہیں۔ استحقاق تو اس کو ہوتا ہے جس نے واقعتاً اللہ کے حقوق کو پورے کیے ہو۔ ہم کہاں پورے کرتے؟ اے اللہ مستحق تو نہیں ہوں لیکن محتاج ہوں، اے اللہ آج کے روزے کے بدلے میں تو مجھے ریان عطا کر دینا۔ دوسری دعا سحری کے موقع پر اللہ سے کر لیں کہ اللہ تو نے خود فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ روزے دار کا بدلہ میں خود دینے والا ہوں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ معلوم ہوتا ہے کوئی خاص تو بدلہ دینے والا ہے، عام بدلہ تو فرشتے دیں گے، لیکن تو روزے پر خاص بدلہ دینے والا ہے۔ اور سنو، نماز پر یہ نہیں کہا کہ میں بدلہ دوں گا، زکوٰۃ پر نہیں کہا، حج پر نہیں کہا، روزے پر کیوں کہا؟ اس لیے کہ روزے میں بندہ اللہ کی صفت اپناتا ہے۔ اللہ کھاتا نہیں، بندہ بھی نہیں کھاتا، اللہ پیتا نہیں،
بندہ بھی نہیں پیتا، اللہ شہوت سے پاک ہے، بندہ بھی تھوڑی دیر کے لیے شہوت سے پاک ہے۔ تو تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفت کو اپنایا تو اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو اب اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ قیامت میں تو جو خاص بدلہ روزے کا دینے والا ہے نا، آج کے روزے کے بدلے میں مجھے عطا کر دینا۔ تیسری دعا کر لو کہ اللہ آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں تو اس روزے پر تیری طرف سے بڑی فضیلتیں آئی ہے کہ منہ کی بدبو خوشبو کی طرح تجھے پسند ہے، اے الہ العالمین وہ ساری فضیلتیں مجھے عطا فرما دے۔ یہ ذرا کتنی دیر لگی اس دعا کے اندر؟ 3 منٹ 4 منٹ۔ نویت ان اصوم غدا للہ، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ خاموخواہ لوگوں نے چلا رکھا ہے۔ یہ جو سحری کے باب میں لکھا ہے نا نویت ان اصوم غدا للہ، یہ کوئی حدیث ودیث نہیں ہے، حدیث تو کیا بزرگوں کا قول بھی نہیں ہے، یہ خاموخواہ لوگوں نے چلا رکھا ہے۔ یہ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کا صبح میں سحری کھانے کے لیے اٹھنا روزے کے ارادے سے یہی نیت ہے، نیت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ نیت ہی ہے آپ کی، آپ کا روزہ ہو گیا۔ اب آپ کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آج روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ نویتوں کا ترجمہ یہی ہوا، میں نیت کرتا ہوں آئندہ کر روزے کی۔ تو سحری کھانے کے لیے اٹھنا یہ تو خود روزے کی نیت ہے، تو نویتو کا مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ دعاؤں کا اہتمام کریں، چونکہ یہ ساری باتیں حدیث میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں پر یہ عطا کرنے والا ہے، یہ عطا کرنے والا ہے، یہ عطا کرنے والا ہے۔ تو ہم ذرا صبح میں مانگ لیں 5 منٹ کے لیے، سحری سے پہلے یا سحری کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اور جب دن پورا ہو گیا تو غروب آفتاب کے موقع پر اللہ سے 2 کام اور کر لیں۔ ایک کام کر لیں اللہ کی تعریف کہ اللہ تیرا فضل ہوا کہ روزہ پورا ہو گیا، اور دوسرا کام یہ کر لیں کہ استغفار کر لیں کہ اللہ تیری چاہت کے مطابق روزہ نہیں ہوا۔ اور جب میں آپ کو یوں کہوں کہ میں نے کام تو کیا لیکن آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں، تو آپ کا جی خوش ہو جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں؟ نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جب ہم اللہ کو یہ کہیں گے کہ اللہ تیری شان کے مطابق، تیری چاہت کے مطابق میں روزہ نہیں رکھ سکا، اللہ کہے گا نہیں میرے بندے تو نے میری چاہت کے مطابق رکھا ہے، تو خوش ہو جائے گا وہ۔ تو اب ہمیں غروب، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی صاحب عثمانی نے ایک جگہ لکھا ہے، فرمایا میرے شیخ میرے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، فرمایا غروب آفتاب سے پہلے آدھا گھنٹہ مسلسل دعا فرماتے تھے۔ اس دعا میں ہوتا کیا تھا؟ اللہ کی تعریف کہ تیرا فضل ہوا کہ میرا روزہ پورا ہوا، اور استغفار کہ تیری شان کے مطابق نہ ہو سکا۔ بس یہ 2 چیزیں، اللہ کی تعریف اور اس پر استغفار۔ تو یہ 2 کام ہو گئے۔ اب تیسرا کام اور کر لو۔ تیسرا کام یہ کر لو کہ ہمیں تو مانگتے آتا نہیں، اس لیے کہ وہ بہت بڑا ہے، اب بڑے سے مانگا کیسے جائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اولاً تو مانگنے کا طریقہ ہی ہمیں معلوم نہیں، دوسرا ہمارے الفاظ کے ٹھکانے نہیں کہ کن الفاظ میں ہم اس سے کہیں، اتنے بڑے رب سے ہم کیسے الفاظ استعمال کریں۔ تو نہ ہمیں مانگنا آتا ہے نہ الفاظ آتے ہیں، کیا مانگنا وہ بھی ہمیں نہیں آتا، کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ہم کو یہ بتایا کہ مانگنے کا طریقہ بھی اس سے مانگو۔ آئے ہائے کیا فرمایا، مانگنے کا طریقہ بھی اسی سے مانگو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ، اے اللہ مجھے اچھا سوال کرنے والا بنا دے، میں تجھ سے اچھے انداز میں مانگوں، وخیر الدعاء اور اچھی طرح مانگنے والا بنا دے، وخیر الاجابہ اور بہترین قبول کرنے والا بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے اس دعا میں ہم کو یہ سکھایا کہ اللہ مجھے مانگتے نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ بھی تو ہی عطا فرما مجھے۔ جب ہم رب سے یہ کہیں گے نا تو وہ رب یہ کہے گا نہیں میرے بندے تیرے توتے ہوئے الفاظ کو بھی قبول کر لیتا ہوں، تیرے پھوتے ہوئے الفاظ کو بھی قبول کر لیتا ہوں، تیرے بے چینی والے الفاظ کو میں دیکھتا ہوں، تیرے قافیہ بندی کو نہیں دیکھتا۔
تیرے اتار چڑھاؤ کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں سحری میں بھی مانگنا چاہیے، افطاری میں بھی مانگنا چاہیے۔ کیا مانگنا چاہیے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی طرح اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہم اجعلنا عندک ولیجہ واجعلنا عندک زلفى وحسن مآب۔ اللہم انا نسألک خیر المسألہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم تقبل صیامنا، اللہم تقبل قیامنا، اللہم تقبل صیامنا، اللہم تقبل قیامنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔